صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143، اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر ہے۔ تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف کے الفتاح اور العلیم، یہ یاد کر لیجیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاح یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ہے العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ یہ بھی پڑھتے رہا کریں العلیم العلیم العلیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطعم الطعام ورد السلام، آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ ہاں یقیناً غریبوں مسکینوں کو کھلانا بڑا ثواب ہے، لیکن جو اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، دوستوں کو بھی کھلائے، بس کھانا کھلانا یہ شریعت کو بہت پسند ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ بہترین لوگ فرمائے گئے۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنی روزی کا کوئی ایک حصہ، بے شک 1% ہے، اللہ توفیق دے 5%، 10%، اپنی جو بھی کمائی ہے نا اس کا کوئی پرسنٹیج طے کر لے۔ یہ میرا مشورہ آج مان لو، اور اس پرسنٹیج سے کھانا کھلاؤ۔ آپ یقین کریں آپ کی روزی میں ایسی برکت ہوگی آپ حیران ہو جائیں گے۔ اچھا اب آپ اس کو، میری بات کو پریکٹیکلی سمجھیے۔ وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ذرا ان کا سروے کر لیں، آپ کو کئی لوگ ملیں گے جن کا شوق ہے کھانا کھلانا، لنگر کر رہے ہوں گے، کھانا کھلا رہے ہوں گے۔ جن بھی لوگوں کی عادت ہے کھانا کھلانا، آپ سروے کر لیں، ان کا کاروبار، ان کی روزی، ان کا رزق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ شریعت کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ کچھ لوگ کھانا کھلاتے ساتھ تصویریں بھی کھنچوانی ہیں، ماں بدولت کا لنگر چل رہا ہے، دنیا کو پتا چلے میں کتنا سخی ہوں۔ نہیں، میں جانوں، میرا رب جانے، میرے ہاتھ سے کچھ کھانا لوگوں کے پیٹ میں چلا جائے، کچھ اناج لوگوں کو مل جائے، لوگ کھانا کھا لیں، اس کا شوق رکھو، کیونکہ یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں ایک ایسا بالا کھانا ہے جس کا باہر اندر کا باہر سے دکھائی دیتا ہے، ایسا کرسٹل محل ہے کہ اندر کا باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ بالا کھانا اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ یہ بڑے نیکی کے کام ہیں۔ اپنی روزی کا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنی آمدنی کا، اپنی حیثیت کے مطابق ایک حصہ کھانا کھلانے پہ ضرور خرچ کرے، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس، 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے۔ 40 سیکنڈ لگے، ترکیہ پہنچا، ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بلڈنگیں، لگژری فلیٹس، کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے۔ بلڈنگ بتا دیتی ہے نا کیسا فلیٹ، علاقہ بتا دیتا ہے، گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے، ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے، کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی، تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے ایک اور گر جاتی، تھوڑا سا آتا ہے ایک اور گر جاتی، کریک سب میں پڑ چکے تھے۔ 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد۔ بھول ہے تمہاری، رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو، زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا، صحت مند محتاج ہو سکتا ہے، پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، زندہ لوگ دنیا سے چلے، میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، میں نے اتنے پیسے بنا لیے، کچھ میں نے نہیں کیا ہے، یہ سب میرے اللہ نے دیا، سب میرے مالک کا احسان ہے۔ میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا، میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا، میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا، اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے، آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے، آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے۔ ارے بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی، آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، شکر ادا کرو، کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا، یہی نہ ہوتی تو کیسے کا رشتہ ہوتا۔ کئی غریب ہے بیچارے، روڈوں پہ سوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کچرا اٹھاتے ہیں، کون شادی کرتا ہے ان سے؟ فیملی بھی نہیں بن پاتی ہوتی۔ میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا، اور پھر بھی میں شکوہ کروں، پھر بھی میں شکایت کروں، پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا۔ کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں،
جو دیا ہے رب نے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ایک فارمولا ہے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے کمائے ہوئے پیسے میں اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ پرسنلی اپنے اوپر غور کیجئے. جتنے بھی بیٹھے ہیں، جو نوکری والے بھی ہیں، جو بزنس والے بھی ہیں، میکسیمم 5%. آپ سوچئے، مرد تو ویسے ہی خرچ نہیں کرتا، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، بیوی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. وہ اتنے کپڑے سلواتے ہیں، ہم تو پھر بھی نہیں سلواتے. ان کو ہر دعوت میں نئے کپڑے چاہیے، جوتے نئے چاہیے، پتہ نہیں کتنے سامان چاہیے. مرد، میں آپ کی میری بات کر رہا ہوں، کماتے ہم ہیں. پرسنل اپنی ذات پر آپ نے جتنے زندگی میں کمائے آج تک، کبھی بیٹھ کے حساب کیجئے گا، 5% یا میکسیمم 10%. اس سے زیادہ آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے. یا تو بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا بیوی پہ کرتے ہیں، یا ماں باپ پہ کرتے ہیں، یا دوستوں پہ کرتے ہیں، یا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب جملہ میرا سن لو، میں نے کمانے 100 ہیں، خرچ 5 کرنے ہیں، اور جواب 100 کا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر حرام کمایا، 100 کمائے، 5 خرچ کیے، مار 100 کی پڑنی ہے. مزے کون کرے گا؟ فیملی. مزے کون کرے گا؟ بچے، گھر والے. اور مار مجھے پڑ رہی ہے، تو نے حرام کیوں کمایا؟ تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے یار، کہ میں کیوں 100 حرام کے کماؤں؟ جتنے چاہیے اتنے حلال کماؤں، رب نے حلال دینے. میں کیوں مار کھاؤں کسی اور کے لیے؟ اپنی ذات پہ خرچ بھی نہیں کر پا رہے. جمع کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، بیلنس چیک کر رہے ہیں، پیسے گن رہے ہیں. یہ اور بڑھ جائے گی، پراپرٹی اور بڑھ جائے گی. 40 سال سے پلاٹ رکھا ہے، بیچ ہی نہیں رہے، اور بڑھ جائے گی. پلاٹ رہ جائے گا، آپ قبر پہ چلے جائیں گے. میں نہیں کہتا آپ، لیکن جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں؟ خدا نہ خواستہ اس وجہ سے مار تو نہیں پڑے گی. زکات پوری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ سمجھیے بات کو. پیسے سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا دنیا، مجھے ایک بات بتائیں، اتنا بے وفا ہے کہ جب میرا اور آپ کا وصال ہوگا نا، جتنے پیسے بینک میں ہیں، جتنے پیسے گھر میں ہیں، جتنی پراپرٹی میری ہے، وہ سب کس کی ہو جائے گی؟ ورثہ کی. پرائی. میرا کچھ بھی نہیں. مرا میں، کمایا میں نے، مگر سب دوسروں کا ہو گیا. یہاں تک کہ جو میری اور آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے نا، جب انتقال ہوگا، وہ بھی نکال لیے جائیں گے. وہ بھی کہیں گے یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثہ کے ہے. اتنا بے وفا ہے، میرے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا، اور میں اسی پیسے کے لیے بھاگی جا رہا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے، میں ایگزامپل کے طور پر سمجھاتا ہوں. آپ سے کسی آپ کے امپلائی نے ہی، آپ کے یہاں کام کرنے والے نے کہا صاحب مجھے ضرورت ہے 50,000 روپے. اچھا بھائی، آپ نے اس سے طے بھی کر لیا کتنے ٹائم میں دو گے؟ 4 مہینے میں دے دے. آپ کو پتا ہے میرے پاس ہی نوکری کرتا ہے، کہاں جائے گا؟ نہیں دے گا تو کاٹ لوں گا. 50,000 روپے آپ نے اس کو قرضہ دیا 4 مہینے کے لیے. حدیث پاک کا مضمون ہے اس بندے کو روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے. آپ حساب کریں، مہینے کے کتنے بن گئے؟ 15 لاکھ روپے. 4 مہینے کے کتنے بن گئے؟ 60 لاکھ روپے. 60 لاکھ صدقے کا ثواب ملا، 50,000 4 مہینے بعد واپس بھی آ گئے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، اب وہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تھوڑی سی مشکل اور ہو گئی ہے، 1 مہینہ اور دے دیں. مدت بڑھانے کے لیے آیا، آپ نے رحم دلی کی، کہا چلو ٹھیک ہے 1 مہینہ اور. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اب وہ ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. وہاں قرآن کہہ رہے نا دگنا در دگنا سود مت لو. لوگ کیا کرتے تھے؟ ٹائم نکل گیا، کہتے سود ڈبل ہو گیا، ڈبل پیسے چاہیے، مار رہے ہیں اس کو. میری شریعت کہہ رہی ہے قرضہ دو اور ٹائم مانگے تو ٹائم دو، تمہیں ڈبل ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حدیث کے تحت فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں روزانہ اتنے 1000 روپے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنے 1000 روپے صدقہ کرتا ہوں. لوگوں نے کہا روز اتنے 1000 روپے؟ آج سے 100 سال پرانی بات ہے. مثال کے طور پہ حیران ہو گئے لوگ. تو فرمایا میں نے اتنے 1000 روپے ایک بندے کو قرضہ دیا ہوا ہے. میرے آقا کی حدیث ہے کہ روزانہ اتنے پیسے مجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اب میں جو فارمولا دینا چاہتا ہوں، خاص طور پہ یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں، یہ مزے کی نیکی ہے، بہت زبردست نیکی ہے. غریب کا بھلا الگ ہے، دعائیں الگ ہیں، رحم دلی الگ ہے. اور ثواب کیا ہے کہ آپ اپنے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرضہ دیتے وقت آپ گارنٹی نہ لیں، آپ بالکل دیکھ بھال کے لیں. آپ بالکل اس کو آپ کس طرح سنبھال سکتے ہیں وہ دیکھیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے پاس ہی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نارملی ہمارے امپلائی غریب ہوتے ہیں. اب وہ کہتا ہے مجھے 50,000 دے دیں، مہینے کے 5,000 کاٹ لیں. آپ کو پتا ہے میرے پاس ہی جاب کر رہا ہے، ہر مہینے تنخواہ سے میں ہی کاٹ لوں گا. تو یہ کام کیا کریں، اپنا آفس میں ایک بجٹ رکھ لیں. مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، جس کی جیسی حیثیت، اور اتنے پیسے جو ہے وہ قرضے میں دے دیا کریں. ہر مہینے اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہیں کہ بھائی سب کی سیلری سے کاٹ لو. اب فائدہ کیا ہوا کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے قرضہ بانٹا ہوا ہے، آپ کو روزانہ 10 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. بعض اوقات غریب آدمی کی چھوٹی سی مدد سے اس کا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس سے رحم دلی دل میں آتی ہے. سیدنا ابو جعفر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک فقیر نے، ایک سائل نے صدا لگائی. میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا 4 انڈے ہیں. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس فقیر کو دے دو. 4 ہی انڈے تھے، چاروں. انہوں نے 4 انڈے فقیر کو دے دیے. سائل لے گیا.
تھوڑی دیر گزری کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اس دوست کی طرف سے انڈے کی ٹوکری آئی. بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا اس میں کتنے انڈے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 30. تو فرمایا تم نے تو 4 دیے تھے نا, آئے 30 ہیں. تو کہنے لگی کہ 30 انڈے اس میں پورے ہیں, سالم ہیں, 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. جب دیے تھے نا تو اس میں 3 سالم تھے اور 1 ٹوٹا ہوا انڈا تھا, تو 3 سالم کے بدلے 30 پورے انڈے آئے, 1 ٹوٹا ہوا تھا تو 10 انڈے ٹوٹے ہوئے آئے. اللہ کی راہ میں بزرگان دین خرچ کرتے تھے اور ایسا صدقہ اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا کہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ملٹیپلائی بائی 10 ہو کر آج ہی آنا ہے. صدقہ بہترین دینا چاہیے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. آج ہم دیتے بھی ہیں تو جو بچا ہوا, پھینکنے والا, ضائع ہونے والا. سردیاں آئی ہیں نا, لوگ بانٹیں گے, سویٹر بانٹیں گے, جرابیں بانٹیں گے, جیکٹ بانٹیں گے. کون سی والی؟ جس جیکٹ کی زپ خراب ہو گئی ہوگی, جس سویٹر میں سوراخ آ گیا ہوگا, جس موزے کے اندر جناب ہے کوئی پرانا ہو گیا ہوگا, جرابیں سوراخ والی, وہ اب غریبوں کا خیال آئے گا. اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین دیں, تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں. جو اپنے لیے لے وہ غریبوں کے لیے لے. ہاں غلط کہتے ہیں. دعوت اسلامی بہت خرچ کرتی ہے, وہ کہنا بھول جاتی ہے, انہیں پتہ نہیں. دعوت اسلامی اربوں روپے جمع کرتی ہے, جب بھی تو اربوں روپے خرچ کرتی ہے. دعوت اسلامی کے الحمدللہ اگر آل ٹوگیدر میں اخراجات بتاؤں نا کہ اگر ایک سال میں دعوت اسلامی کتنا خرچ کرتی ہے تو شاید آپ سن کے ہل جائیں گے. ایک ازمپشن ہے, ایک کیا کہیں گے, اپروکسیمیٹلی جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 100 ارب روپے ہیں. 100 ارب روپے دعوت اسلامی پوری دنیا میں خرچ کرتی ہے. میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں, اب مثال دے دیجیے. دعوت اسلامی کا جو فکس خرچ صرف پاکستان میں ہے وہ 17 سے 18 ارب روپے ہم نے حساب کیا 2024 میں جو ہمیں ضرورت پڑے گی. ہماری سیلریز, ہمارے فکس جو اخراجات ہوتے ہیں, الیکٹرسٹی کے بل, کھانے پینے کے اخراجات, 17, 18, 20 ارب پاکستان, صرف پاکستان, اونلی پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اب دعوت اسلامی اپروکسیمیٹلی سال کی 600 مسجد بناتی ہے. اب آپ مسجدوں کا حساب کر لیں, اگر کم سے کم بھی 1-2 کروڑ روپے کی آپ ایوریج بنائیں تو کئی ارب روپے تو یہ ہو گئے. اب یہ صرف پاکستان کی بات ہو گئی. اب آپ انٹرنیشنلی بات کریں, صرف ابھی ویمبلے یوکے میں 2023 میں دعوت اسلامی نے 5 بلین پاؤنڈ کا مرکز کی جگہ لی ہے. پاکستانی 2 ارب روپے بنتے ہیں. تو اربوں روپے کی جو مساجد بن رہی ہیں, مدارس بن رہے ہیں, دعوت اسلامی کے مراکز بن رہے ہیں, وہ تو اس میں شامل نہیں ہے. پھر اسی طرح کئی پروجیکٹ کی تعمیرات ہو رہی ہیں, وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. تو اگر ایک اس کو کہتے ہیں لمپ سم حساب کیا جائے تو یہ 70, 80, 100 ارب روپے کی دعوت اسلامی اخراجات کر رہی ہے. تو یہ 100 ارب روپے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ عاشقان رسول ہمیں دیتے ہیں, لیکن ان تمام اماؤنٹ آنے کے بعد بھی دعوت اسلامی کے پاس شارٹ فال رہتا ہے, کیونکہ ہم کام تو نہیں روک رہے. کئی علاقوں میں مساجد کی ضرورت ہے, مدارس کی ضرورت ہے, نیچرل گرو ہو رہی ہوتی ہے. ایک درجہ آگے بڑھ گیا, 1 سال گزرا تو اسکول کی کلاس اس طرح بڑھتی ہے, مدرسے کی کلاس بھی بڑھتی ہے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ ڈے بائی ڈے انکریز کر رہی ہے. یہ بات 100% درست ہے کہ دعوت اسلامی کو بہت سارے احتیاط آتے ہیں, مگر دعوت اسلامی ان بہت سارے احتیاط کو بہت ساری جگہ پر شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ بھی کر رہی ہے, اور ہمیں اس کے لیے ضرورت بھی ہے. اور ہاں, یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ بچتا بچاتا نہیں ہے. دعوت اسلامی کی اس مہینے کی سیلری کے پیسے بھی ہمیں جمع کر رہے ہیں, تو ایسی حالت ہوتی ہے. لیکن خیر, آپ سب دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے.